دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام اور عزیز بھائیو، کائنات کا نظام کتنا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں کچھ جگہ چنی ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس، اور انہیں باقی زمین پر فضیلت دی۔ اسی طرح وقت کے دامن میں بھی کچھ لمحے ایسے ہیں جو باقی تمام لمحوں سے افضل ہے، جن کی ہر سانس میں برکت ہے، جن کے ہر لحظے میں رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور ان تمام بابرکت اوقات میں سب سے اوپر، سب سے برتر وہ 10 دن ہے جو آج سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ 10 راتیں وہی ہیں جو ذی الحجہ کے آغاز میں آتی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی تو فرشتوں کی قسم نہیں کھائی، عرش کی قسم نہیں کھائی، بلکہ ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کی عظمت بیان کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے ان 10 دنوں کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ان دنوں میں اللہ کو نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک شیء، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو جان و مال لے کر نکلا اور کچھ لے کر واپس نہ آیا۔ سبحان اللہ، جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے کم تر ہیں، تو اندازہ لگائیے ان دنوں کی عظمت کا آسمان کتنا بلند ہے۔ یہ 10 دن کیوں خاص ہے؟ بھائیو، یہ 10 دن اتفاقاً فضیلت والے نہیں بنے، بلکہ ان میں اسلام کے عظیم ترین واقعات اکٹھے ہوئے ہیں۔ اول، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، اسلام کا 5واں رکن، لاکھوں مسلمانوں کا ایک جگہ اجتماع، روحوں کا ایک ہی سمت میں سفر۔ دوم، ان دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الحج عرفہ فرمایا، وہ دن جب اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ فخر فرماتا ہے۔ سوم، ان دنوں میں عید الاضحیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد، اطاعت الہی کا سب سے بڑا مظاہرہ۔ چہارم، ان دنوں میں قربانی ہے جو ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے اور دلوں میں ایثار و فداکاری کی روح پھونکتی ہے۔ یہ 4 عظیم عبادتیں ایک ہی وقت میں، اسی لیے یہ دن سب سے افضل ہے۔ ان دنوں میں کیا کریں؟ بھائیو، جب یہ معلوم ہوا کہ 10 دن سونے سے زیادہ قیمتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ ان دنوں کو کیسے گزاریں؟ پہلی بات، تکبیر، تحلیل اور تسبیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تکبیر اور تحمید کثرت سے پڑھو،
یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ دوسری بات، نفلی روزے، ان دنوں میں روزے رکھنا بہت افضل ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں فرمایا گیا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، گزرے سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات، نماز کی پابندی، ان دنوں میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کو اور مضبوط کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں۔ چوتھی بات، صدقہ و خیرات، ان دنوں میں مال خرچ کرنا 2 گنا اجر رکھتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کریں، کسی مسکین کا پیٹ بھریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ ہم کیوں ان دنوں سے غافل رہتے ہیں؟ لیکن بھائیو، ایک تلخ حقیقت بھی سن لیجئے، رمضان مبارک آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، شب قدر آتی ہے تو راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو رمضان کی راتوں سے بھی افضل ہے، ہم میں سے اکثر لوگ انہیں عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہے، یعنی دن کے اعتبار سے یہ 10 دن بھی سال کے بہترین دن ہے۔ تو کیا ہم انہیں یوں ہی گنوا دیں؟ بھائیوں اور بہنوں، آج سے یہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دیے ہیں ایک موقع کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، ایک آخری موقع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسے معلوم اگلا ذی الحجہ کون دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا صرف مال کا نہیں، یہ گھاٹا وقت کا ہے، یہ گھاٹا مواقع کا ہے، یہ گھاٹا ان دنوں کا ہے جو آئے اور چلے گئے اور ہم نے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ آج عہد کریں کہ دن اللہ کو دیں گے، ذکر، نماز، روزے اور صدقے میں، توبے میں، استغفار میں۔ اللہ سے امید رکھیں کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ان دنوں کے بدلے ہمیں جنت کی ابدی خوشیاں عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔